کیا آپ اس وقت امیگریشن کے باہر کے ملکوں میں اسپیشلی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، برما وغیرہ میں آپ امیگرینٹ ویزے کے انتظار میں ہیں؟ اور جو ویزے اس وقت پاس ہو چکے ہیں، آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ڈپینڈ آلسو کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے. کیا آپ کی عمر 21 سال سے پہلے نزدیک تھی اور ابھی چونکہ زیادہ وقت گزر رہا ہے آپ کی 21 سال سے عمر باہر ہو جائے گی، اوپر ہو جائے گی؟ کیا آپ نے شادی کر لی ہے یا شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہر چیز میں یہ جو میں بتا رہا ہوں، ہر سٹیپ پہ امیگریشن میں آپ کی امیگرینٹ ویزے پہ ایفیکٹ ہوگا. اور جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں پر آپ چیک کر لیں تو امریکن لائر ایسوسی ایشن کے ویب سائٹ پہ ہیں اور وہاں پہ کافی کیسز ایسے ہو رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا آپ کو بھی آگاہ کر دوں تاکہ کل آپ یہاں پر آ کے اس پرابلم میں نہ پھنس جائیں. کافی لوگ پھنس گئے ہیں اور ان کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہوتا یوں ہے کہ آپ کو کسی نے اپنے ماں باپ نے یا بہن بھائی نے یا جس نے بھی آپ کو اسپانسر کیا تھا، آپ نے وہاں اتنے انتظار کر دیا. آپ چھوٹے تھے جب انہوں نے آپ کو اسپانسر کیا تھا اور اس پہ 9، 10، 12، 16، 18 سال گزر گئے اور اب آپ کا امیگرینٹ ویزا جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا. آپ نے انٹرویو دے دیا اور آپ کو انہیں گرین لائٹ دے دی کہ آپ امریکہ جا سکتے ہیں. بڑی خوشی مناتے ہیں آپ، پارٹی وغیرہ مناتے ہیں، سب سے خداحافظی کہتے ہیں، سوچتے ہیں جب نئے ملک میں جا کے اپنا فیوچر بنائیں گے تو آپ جلدی جلدی سے امریکہ آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یا تو اپنے رشتہ داروں نے آپ کو فورس کیا ہے کہ آپ جانے سے پہلے شادی کر دیں، یا آپ کی کوئی گرل فرینڈ تھی اس نے کہا شادی کر کے چلے جاؤ، تو آپ نے شادی بھی کر لی. لیکن آپ نے ایمبیسی میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے شادی کر لی، اس لیے کہ اگر آپ نے بتایا کہ شادی شدہ ہوں تو آپ کا کیس دوبارہ لیٹ ہو جائے گا. تو آپ کو چپکے سے امریکہ ٹکٹ لے کے آ جاتے ہیں. ایئرپورٹ پر بھی آپ یہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ میں نے شادی کی ہے، انٹر ہو گئے اور پھر آپ کو یہاں پہ 6 مہینے سے 12 مہینے 15 مہینے میں سے آپ کو اپنا گرین کارڈ آ جاتا ہے. جو ہی گرین کارڈ آپ کے پاس آ گیا تو سب سے پہلے کوشش ہماری امیگرینٹ کی یہ ہوتی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو اسپانسر کر دیں. تو وہ بڑی خوشی سے جا کے اپنی بیوی، ایک بچہ نہیں بھی تو بیوی کو وہ اسپانسر کر لیتا ہے. ان کے ڈاکومنٹیشن چیک ہو جاتے ہیں اور تقریباً 2 سال کے اندر وہاں پاکستان جو ہے تو نیشنل ویزا سینٹر والے میسیج بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اپروو ہو گیا. بھی اسپاؤس ہے کیونکہ اسپاؤس کی ویزا ذرا جلدی مل جاتی ہیں. اسپاؤس بھی بڑی خوش ہو جاتی ہے، سب سے خداحافظی کر کے وہ بھی جہاز کا ٹکٹ لے کے امریکہ پہنچ جاتی ہے. اس کو بھی چونکہ ابھی اسپانسر کیا گیا تھا امیگرینٹ ویزے پہ، اس کو بھی یہی تقریباً 2-2.5 سال میں، میکسیمم تقریباً 2-2.5 سال میں اس کو بھی گرین کارڈ آ گیا. اب دونوں اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، امریکہ کو انجوائے کر رہے ہیں. یہاں جو ڈریم تھا ان کا اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا تو دونوں کام کر رہے ہیں یا ایک کام کر رہا ہے، لیکن جیسے ویسے بھی ہے امریکہ کی زندگی میں، وہ امریکہ کی لائف سٹائل میں وہ اس وقت اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. اتنے میں 5 سال گزر جاتے ہیں اور ہسبینڈ کے پاسپورٹ کا ٹائم آ جاتا ہے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو ابھی میں سٹیزن بن جاؤں گا اور میرے کافی یہاں پہ فیسلٹیز ہے جس کو میں حاصل کر سکوں گا. تو وہ جا کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیتا ہے N400 پہ. وہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے. اب اس کو یہ علم نہیں ہے، یہاں پہ میں آپ کو زور دوں گا، اس کو یہ علم نہیں ہے. وہ سوچتا ہے کہ بس اندھیر نگری ہے، سب کچھ ہو گیا، میں بھی آ گیا، بیوی بھی آ گئی، دونوں کے پاس گرین کارڈ ہے، امریکن زندگی میں ہم اس وقت آ گئے ہیں. اس کو یہ علم نہیں ہے کہ USCIS کے پاس تمام انفارمیشن تھے. ان کو یہ پتہ تھا، ان کو یہ علم تھا کہ آپ نے ایمبیسی میں کہہ دیا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. ایئرپورٹ پہ بھی آپ نے یہ ڈکلیئر کریں کہ میں سنگل ہوں. لیکن گرین کارڈ ملتے ہی آپ نے کسی کو اسپانسر کر دیا تھا. مطلب یہ کہ آپ کی پہلے سے اسپاؤس تھی، آپ نے شادی کی تھی، آپ کی بیوی تھی. تو آپ نے مس ریپرزنٹیشن کر دی، آپ نے جھوٹ بولا تھا. ایک جگہ پہ نہیں بلکہ آپ نے ایمبیسی میں بھی جھوٹ بولا تھا
اور آپ سے ایئرپورٹ پہ بھی کوشچن کیا تھا انہوں نے، اور آپ نے کہا کہ میں سنگل ہوں، تو آپ نے 2 بار جھوٹ بول لیا، جو بہت بڑی وائلیشن ہے۔ اس پہ وہ آپ کو پکڑ کے اب ڈپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے وقت میں یہ تھا کہ اگر آپ نے اس قسم کی وائلیشن کی ہے تو وہ آپ کو سٹیزن شپ ریفیوز کر دیتے تھے اور کہہ دیتے کہ ابھی گرین کارڈ پہ ساری عمر آپ رہو گے، آپ کو کبھی بھی سٹیزن شپ نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے، تو آپ ساری زندگی گرین کارڈ پہ ہی گزارو گے۔ لیکن ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ سیدھا سیدھا وہاں سے پکڑ کے اریسٹ کر کے آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، مس ریپرزنٹیشن کی ہے۔ اب آپ جو پہلے امریکہ آئے تھے، ابھی آپ واپس اپنے ملک چلے گئے ہو، بیوی یہاں پہ رہ گئی ہے، تو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نے شادی کر لی تو آپ کو ایمبیسی میں ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ جی میں نے شادی کر لی، چاہے اس میں ٹائم زیادہ بھی لگے، لیکن آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ٹائم زیادہ گزر گیا تھا ہمارے اس پہ اور میں نے شادی کر لی ہے یہاں پہ۔ آپ کو یہاں پہ اگر ایئرپورٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا اسٹیٹس ہے، کہ جی میں نے شادی کی ہے، تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے واقعی ایسا کام کیا ہے، مس ریپرزنٹیشن کی ہے، تو پھر آپ اپنے پاسپورٹ کے لیے اپلائی اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ آپ کے وکیل نے آپ کو تمام کے تمام جو ہے راستے صاف نہ کیے ہوں۔ آپ وکیل سے پھر رجوع کریں، لائر سے رجوع کریں، اس کو صاف صاف بتا دیں کہ آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں، تاکہ آپ کو امیگریشن انٹرویو سے پکڑ کے ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کافی لوگ یہاں پہ ہمارے ملکوں سے اور نائجیریا سے لوگ جو ہیں ان کی یہی حالت تھی، اور ان کو اس وقت ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا تاکہ آپ اس تکلیف سے بچ جائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔